جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جس دن میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے میرا نام اناؤنس کیا وزیر اعلیٰ کے لیے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے، تو ایک بندہ اسلام آباد سے پشاور آیا اور کہا کہ مجھے انعام منظور نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں انعام منظور نہیں، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں کام یا ٹانگ اڑائے۔ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا حکم تھا، اس کی تعمیل ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو دیا ہے، تو وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا؟ عمران احمد خان، اس کا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی راج بھی اس کا ہی چلے گا۔ میرے آخرہ کی خطویر کا خبر پریوار اس کے بعد جب میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، باوجود اس کے کہ میرے وزیر اعلیٰ بننے میں انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا۔ اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا گیا کہ اسمگلر، جب اس میں بھی ان کی موت ہوئی اور وہ بیانیہ بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اس کے بعد ایک اور بیانیہ بنایا گیا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ویڈیوز میں ایک ادارے کا ڈی جی، ایک ادارے کا ڈی جی وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور آپ کو منتخب اسرائیل کے ویڈیوز چلاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ میرے پاکستانیوں، ویڈیوز چلائی گئی پریس کانفرنس میں، سنیں میری بات غور سے سنیں، بہت ضروری بات کرنے میں لگا۔ جب اس بیانیے میں بھی شکست ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 3 آپشن ہیں، یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، یا سہیل افریدی کو نااہل کر کے رجیم چینج آپریشن ہوگا۔ اگر ان دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سہیل افریدی کو مار دیا جائے گا۔ میرے پاکستانی باتیں آج آپ نے غور سے سنیے۔ جب گورنر راج اور رجیم چینج آپریشن میں کامیابی نہیں ملے گی، جو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، تو پھر سہیل افریدی کو مار دیا جائے گا۔ ابھی میں آتا ہوں کہ گورنر راج لگانے کے لیے اور مجھے نااہل کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کا اعتماد ختم کریں مجھ پر۔ آپ لوگوں کو وہ خیبر پختونخوا کی عوام کا اعتماد مجھ پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب اسمگلر کا بیانیہ خلاف ہوا، دہشت گرد کا بیانیہ خلاف ہوا، تو اس کے بعد ایک اور کام انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے گروہ میں لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک 24 رکنی کمیٹی بنائی، جس میں کور کمانڈر پشاور اور IGNC بیٹھے تھے۔ وہ 24 رکنی کمیٹی ان کی سربراہی میں بنی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا، انہوں نے پہلے 24 رکنی کمیٹی کو مجبور کیا، ڈرایا، دھمکایا، اس کے بعد انہوں نے وہاں کی عوام کو مجبور کیا۔ عوام کے ساتھ عراق کی عوام کے ساتھ کوئی آپشن نہیں کیا، کیونکہ ڈرون میں 21 لوگ شہید ہو رہے تھے۔ یہ دوسری طرف دوسرے بیانیہ بناتے ہیں کہ ہم فوج کے دشمن ہیں،
یا ہم اداروں کے دشمن ہیں؟ میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، نہ ہم فوج کے دشمن ہیں نہ اداروں کے دشمن ہیں، لیکن جو جرنیل بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ہم اس کو مخالفت کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، ہم اس کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے جو بند کمروں میں ہو، ہم اس کسی منصوبے کو نہیں مانیں گے جو بند کمروں میں فیصلہ ہو اور ہم پر یہاں رسالت ہو۔ ان تمام فیصلوں سے میں باغی ہوں، تم باغی ہو، باغی ہو، ہم سب باغی ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کے انصاف کو، صوبائی حکومت کو ایک ادارے میں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے میسج آیا کہ ہمارے فوجی جوان میرے پاکستانیوں، میں وزیر اعلیٰ جب بنا تو ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا۔ پارلیمانی اجلاس کے دوران مجھے میسج آیا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ان کی جنازے میں شرکت کریں۔ میں اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چھوڑ گیا، وہاں سے اٹھ گیا اور میں نے اپنی فوجی جوانوں کے جنازے میں شرکت کی، اپنے فوجی جوانوں کے شہداء کو قبضہ کیا۔ اس کے بعد ہیڈ کوارٹر پشاور پر خودکش دھماکہ ہوا، وہاں پر ہمارا ایف جوان شہید ہوئے، ان کے جنازے میں ہم نے بھی شرکت کی۔ لیکن میرے پاکستانیوں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ دل میں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کے انسان کا امیج بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں اور ہم کسور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس سے پاکستان کے انسان اور صوبائی حکومت کی صاف امیج بن رہی تھی، پاکستانیوں کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی۔ اس لیے انہوں نے دوبارہ یہ زحمت نہیں کی کہ مجھے بلائیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ میں آج کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج صبح ایک نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو اتحادی مبصرین ہے یہ خود چورا کرا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ نواز شریف سے کی شادی سے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے علاقہ کیوں چھوڑا؟ کسی کی شادی میں جا رہے تھے وہ۔ آپ یاد رکھیں، میں وفاقی حکومت کو بھی کہتا ہوں اور میں اداروں کے سربراہان کو بھی کہتا ہوں کہ جو نوٹیفیکیشن صبح نکلا ہے یار بات کرنا بڑا میرے پاکستانیوں، جو نوٹیفیکیشن کل صبح نکالا گیا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان، صوبائی حکومت اور وفاق کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے۔ یہ تصادم کا پروانہ انہوں نے جاری کیا ہے کیونکہ جو بڑا بہت اعتماد ہمارے درمیان تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں اپنے صوبائی حکومت کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ آج کے بعد
ہمارا جو بھی کسی بھی ادارے کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ ریٹرن میں ہوگی، جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی، تاکہ کل کو کوئی جو یہ گند پھیلاتے ہیں، جو یہ ڈکٹیٹروں کے فیصلے پہلے مسلط کرتے ہیں، اس کے بعد جب نقصان ہوتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تاکہ پھر کوئی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ میرے پاکستانیوں، انہوں نے آج نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ درا کے لوگ والنٹیئرلی واپس آ رہے ہیں، تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آنے والے اتوار کے دن میں افریدی قوم کا شرکت بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس جرگے میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو نکالا گیا ہے یا آپ خود آئے ہیں؟ اگر آپ کی بات جھوٹی ہوئی تو اتوار کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو میں خود جرا چھوڑنے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں پختوں کا نظام داخل کرو۔ میرے پاکستانیوں، اگر 2 دنوں کے اندر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا اور اس پر معافی نہیں مانگی گئی تو اتوار کے دن میں افریدی قوم کا جرگہ کروں گا، اس کے بعد پورے پختون قوم کا جرگہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔